ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر جان لیوا حملہ اور اس کو عمران خان نیازی صاحب کے ساتھ کس طرح منسلک کیا جا رہا ہے۔ عدالتیں عمران خان نیازی کے اوپر اچانک مہربان کیوں، اور صنم جاوید کی رہائی، گرفتاری اور پھر اس کی رہائی کے لیے حیران کن اپیل کس کی طرف سے، بی بی شہید نے جوڈیشل ایکٹیویزم کو روکنے کے لیے کیا پیشکش کی اور انکاری کون ہوا، ان تمام پوائنٹس کو میں ڈسکس کروں گا آج کے اس ویلاگ میں۔ تو سب سے پہلے میں عمران خان نیازی صاحب کا ہی میں ذکر کرتا ہوں کہ اس وقت عمران خان نیازی صاحب کی گڈی آسمانوں کے اوپر چڑھی ہوئی ہے، اور ہو بھی کیوں نہ، کیونکہ پروجیکٹ عمران خان نیازی جب لانچ کیا گیا تھا تو مہرے مختلف جگہ کے اوپر رکھے ہوئے تھے، اور بعض کا یہ باہمی مفادات کا بھی آپس کے اندر جو ہے نا وہ کوارڈینیشن ہو جاتی ہے۔ جب کوارڈینیشن ہو اور کسی دوسرے کے خلاف جو ٹکراؤ ہو تو پھر جو ہے نا یہ لوگ جو ہے نا ایک جگہ پر ایک ایجنڈے کے اوپر سے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو عمران خان نیازی صاحب کو پہلے ایک حیران کن ریلیف ملا جو کہ اپنی پی ٹی آئی کی طرف سے اپیل بھی نہیں کی گئی تھی۔ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں اس کا ذکر کیا مخصوص نشستوں کے حوالے سے، جس کے اندر پی ٹی آئی شریک نہیں تھی، اور پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں لاٹ کر دی گئی۔ اب تقریباً 15 دن جو ہے نا وہ دیے ہیں سپریم کورٹ نے کہ آزاد اراکین جو ہے نا وہ جوائن کر لیں پی ٹی آئی کو، یا جو بھی خیر انہوں نے پی ٹی آئی کو ہی جوائن کروانا ہے۔ تو مگر یہ کہ اس کے اوپر بھی جو ہے نا یہ کافی رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ پی ٹی آئی والے ان کو خطرہ بھی ہے کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر جتنی توڑ پھوڑ ہے اس وقت، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو منتخب ہو کر آزاد اراکین آئے ہیں تو ممکن ہے وہ سارے کے سارے پی ٹی آئی کے اندر نہ جائیں، وہ حکومت کے اندر بالخصوص جو ہے نا نون لیگ کو جوائن کرنے والوں کی تعداد بھی ایک ریزنیبل نمبر ایک ہو سکتا ہے۔ اور جب عدالت نے یہ فیصلہ دیا اس کے اندر ایک فیکٹر تو یہ تھا، جس طرح یہ کھل کر سامنے آئے، جناب اطہر من اللہ صاحب وہ لیڈ کر رہے تھے، اور اس کے علاوہ جناب عائشہ ملک صاحبہ اور باقی منیب اختر اور ایک دو ججز جو کہ کھل کر عمران خان نیازی صاحب کی طرف تھے کیونکہ ان کا کرش تھا، عمران خان نیازی صاحب کے ساتھ محبتیں تھیں۔ باقی دیگر جج جس طرح یہ منصور علی شاہ صاحب ہیں، وہ قاضی فائز عیسی صاحب کی جو ہے نا وہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو کہ اکتوبر کے اندر ہے فی الحال، تو اس کے بعد وہ مسلسل جو ہے نا 3 سال سے زائد عرصے کے لیے وہ چیف جسٹس بنیں گے، تو وہ انہوں نے جو کلٹی کھائی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، اور یقینی طور پر کیونکہ اگر یہ حکومت نے جس طرح یہ بیوقوفی کر کے ایک لوز بال کھیل کر جوڈیشل ریفارمز کے بارے میں انہوں نے پری میچور بات کر دی تھی تو ان کے بھی کان کھڑے ہو گئے تھے، یا ظاہر ہے کہ اگر وہ جوڈیشل ریفارمز ہو جاتی ہیں، چاہے وہ چیف جسٹس کی مدت کا تعین کریں یا ایکسٹینشن دیں یا جو بھی وہ کریں، تو اس کے اندر وہ ساری جو ہے نا وہ لسٹ جو فیلڈنگ سیٹ کی ہوئی تھی عمران خان نیازی صاحب کے لیے، تو جو لوگ جو ہے نا امیدوار ہیں فیوچر کے اندر جو ہے نا چیف جسٹس شپ کے لیے، تو وہ ساری جو ہے نا وہ ارینجمنٹ جو ہے نا خراب ہو جانی تھی۔ تو ایک یہ بھی اہم فیکٹر تھا کہ 8-5 کے فیصلے کا یہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دے دی گئی۔ پی ٹی آئی کو اس لیے بھی دے دی گئی، یہ سنی اتحاد کونسل کو نہیں دی گئی تھی کیونکہ سنی اتحاد کونسل کے اندر کوئی بھی ان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق کوئی بھی غیر مسلم امیدوار نہیں ہو سکتا تھا، تو یقینی طور پر پھر وہ غیر مسلم سیٹیں وہ نہیں لے سکتے تھے، تو پی ٹی آئی کو انہوں نے یہ لاٹ کرنی تھی، تو پی ٹی آئی کو یہ جوڈیشل ایکٹیویزم کر کے انہوں نے لاٹ کر دی۔ اور جب عدالت کے سپریم کورٹ کے اندر سے جب اس طرح کے غیر آئینی اور غیر قانونی اور آؤٹ آف دی کنٹیکسٹ یہ فیصلے آئیں گے، آؤٹ آف دی باکس وہ فیصلے لے کر آئیں گے، تو اس کا اثر نیچے والے جوڈیشری کے اوپر بھی پڑے گا۔ صنم جاوید ان خواتین قیدیوں میں سے ایک ہیں جو 9 مئی کے اندر ملوث تھی، ان کی ویڈیو بھی ہے، پروڈیوسر صاحب یہ اس کی سائلنٹ ویڈیو بھی اس کے اندر یہ چلا دیں گے، تو وہ لوگوں کو پرووک کر رہی ہے، وہ دھمکی لگا رہی ہیں کہ ہم نے آپ کو یہ کہا تھا کہ عمران خان نیازی صاحب کو گرفتار نہ کرو، آپ نے ہماری ڈیڈ لائن کو چھڑا، ہم آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر وہ حملہ کیا، ان کے فالورز بھی تھے، تو یقینی طور پر دوسرے شہروں کے اندر بھی ان کی جو لائیو وہ نشریات ہوئی، جو ان کا ٹک ٹاک یا جس کے اوپر بھی بخیر سوشل میڈیا کے اوپر، تو لوگ اس سے بھی لوگوں کو حوصلہ بڑھا، وہ لوگوں کو انہوں نے پرووک کیا، تو یقینی طور پر یہ دوسرے شہروں کے اندر بھی پرووک کرنے کا فزیکلی تو وہ دیگر شہروں میں نہیں تھی، مگر لوگوں کو اشتعال دلانے کے اندر انہوں نے اہم رول جو ہے نا وہ ادا کیا 9 مئی کو۔ تو باقی اور وہ چیف آف آرمی اسٹاف کے بارے میں بھی، ان کی فیملی کے بارے میں بھی جو انہوں نے بیانات دیے،
तो वो तो मुझे दोहराते हुए भी शर्म आ रही है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जनाब ये ना ये बड़ी मासूम है, ख़वातीन कार्ड ये खेल रही हैं। तो सनम जावेद ने भी, चूँकि ये वो डायरेक्ट इसके अंदर मुलव्वस हैं, जिस तरह ये दीगर दीगर ख़वातीन भी हैं। बाकी सनम जावेद के हवाले से डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब की भी एक ऑडियो आई थी ज़मान पार्क के बाहर, ये जो सनम जावेद, तैयबा गुल और दीगर इस तरह की ख़वातीन जो गुल खिलाती थीं, उसके ऊपर जो है ना तशवीश का इज़हार किया था डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा ने, क्योंकि ये मर्दों के कैंप के अंदर ये चली जाती थी और उन्होंने बोला था, किसी की मेरा ख्याल है शायद उन्होंने ड्यूटी भी लगाई थी, नाम मेरे जहन से नहीं है, कि आप ये मेक श्योर करें कि तमाम ख़वातीन जो है ना 10 बजे के बाद ज़मान पार्क को छोड़ दें। तो बहरहाल ये उनका एक किरदार है, 9 मई के हवाले से वो डायरेक्ट मुलव्वस हैं, तो उनकी जो है ना ये ज़मानतें हो गई। ठीक है, ज़मानतें उनकी गुजरांवाला से हो गई, फिर एफआईए ने उसको उनको गिरफ्तार किया जनाब, यानी कि साइबर क्राइम के हवाले से इस्लामाबाद के अंदर वो गई। वहाँ से भी वो एक तो मुकदमा ही उड़ा दिया गया और दूसरा जो है ना वहाँ से भी उनकी रिहाई हो गई। चूँकि ये ऊपर की अदालतें जो है ना, ये अगर इमरान खान याज़ी साहब के लिए इस तरह के गैर आइनी और जिनकी कोई लॉजिक ना हो, कि जिसकी कोई नज़ीर ना मिलती हो, वो फैसले करेंगे, तो उसका असर जो है ना वो नीचे की अदालतों में भी जाएगा और वो खौफज़दा अमरांडू जो कि जुडिशल्स के अंदर जो कि जुडिशरी के अंदर बैठे हैं, उनको भी हौसला मिलेगा, तो वो इमरान खान याज़ी साहब को अनड्यू फेवर वो देते रहेंगे, जिसकी मिसाल ये सनम जावेद है। उनको फिर गिरफ्तार कर लिया गया। गालबन जो जो मेरी बेहतरीन मालूमात है, हो सकता है कि मेरी मालूमात गलत हो, उधर ख्वाजा साद रफीक ने हैरानगी के तौर पर जो है ना उन्होंने ये अपील की है कि सिला रहमी के तहत सनम जावेद को रहा किया जाए, ताकि वो अपने बच्चों को मिल सके। तो भाई वो जो रियासत के ख्वाजा साहब, आपने पता नहीं ये बयान किस कॉन्टेक्स्ट में दिया है, उसकी समझ नहीं आती, क्योंकि ये लोग ये इमरान खान याज़ी साहब का हराबल दस्ता थे, जिन्होंने कोर कमांडर लाहौर के ऊपर हमला किया और दीगर शहरों के अंदर उन्होंने प्रवोक किया, क्योंकि इनकी सोशल मीडिया के ऊपर फॉलोअरशिप बहुत ज़्यादा है। तो जितने भी पाकिस्तान के अंदर जो है ना ये फौजी तनसीबात के ऊपर खसूसी तौर पर ये जो हमले हुए, जो तोड़फोड़ हुई, तो उसके अंदर इन लोगों का इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हाथ है, क्योंकि प्रवोक तो उन्होंने किया, इससे इससे इसके ऊपर तो कोई दूसरी राय नहीं हो सकती। तो अब आ जाते हैं, मैं बीबी की जो है जुडिशल एक्टिविज्म जो को रोकने के लिए बीबी ने क्या किया, उसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। तो पहले मैं वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ आता हूँ। तो डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन कैंपेन थी, इलेक्शन कैंपेन के ऊपर उसके ऊपर हमला हुआ। तो हमला हुआ जनाब, उसके कान को गालबन गोली वो छू कर गुजरी, क्योंकि उसके हेड की मूवमेंट वगैरह या जो भी था, खैर उसकी, तो हमलावर को भी मौके के ऊपर मार दिया गया। बाकी एक आध की जख्मी भी हुआ। डोनाल्ड ट्रंप जो है ना महफूज रहे, बहुत अच्छी बात है। अमेरिका के अंदर जो है ना ये एक एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि इवन के सबक सदूर को जो है ना वो, या मौजूदा सदूर के जैसे वो काफ़ी आपको मिसालें मिल जाएंगी कि उनके ऊपर जो है ना ये इस तरह के हमले करके तो उनको कत्ल किया गया। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी हमला हुआ, उस हमले को पीटीआई जो है ना लेकर वो लिंक कर रही है इमरान खान याज़ी साहब के साथ। इमरान खान याज़ी साहब के ऊपर जो है ना वज़ीराबाद के अंदर हमला हुआ, और ये कोई वहीद नहीं, जिस तरह इमरान खान याज़ी साहब ने स्टेज किया था, तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो है ना ये स्टेज किया हमदर्दी के वोट लेने के लिए। तो बाकी जो ये कहा जा रहा है, इसकी मेरे पास कोई तस्दीक नहीं है कि जो हमलावर जो मारा गया मौके के ऊपर, तो उसका तल्लक भी जो है ना वो डोनाल्ड ट्रंप की कंजर्वेटिव पार्टी के साथ था। तो अगर उसका उसी के पार्टी के साथ तल्लक है था, तो फिर उसके हमले के ऊपर जो है ना बहुत बड़ा सवालिया निशान आता है, क्योंकि अल्टीमेटली मकसद जो है ना ये लोगों की हमदर्दियाँ लेना, जिस तरह इमरान खान यादी साहब ने हमदर्दियाँ लेकर रखी थी। पीटीआई इसको बजा तौर पर जो है ना ये लिंक करती है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। पीटीआई आज करती है, हम बहुत पहले से कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान यादी है। इमरान खान यादी साहब की वही फॉलोअरशिप है, डोनाल्ड ट्रंप की भी वही फॉलोअरशिप है। इमरान खान याजी साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आई, वो भी वज़ीर आज़म हाउस छोड़ना नहीं चाहते थे, आखिरी वक्त तक उन्होंने नहीं छोड़ा। जब उनको कोई हेलीकॉप्टर वज़ीर आज़म हाउस के अंदर गए, पता नहीं चपेटें चपेटें लगी कि नहीं, बहरहाल ये भी खबर आई थी। तो उस वक्त जनाब जो है ना वो अपनी डायरी लेकर, जिसके अंदर उनके सारे काली करतूतें थी, वो लेकर निकले वो। इसी तरह जब ये डोनाल्ड ट्रंप जो इलेक्शन हारा, तो ये जनाब कैपिटल हिल नहीं छोड़ रहा था, प्रेसिडेंसी ये नहीं छोड़ रहा था। इसके जो है ना कल्ट जो इसके फॉलोअर्स हैं, उन्होंने भी जो है ना पार्लियामेंट को वो कैपिटल हिल के ऊपर हमला किया, तो डोनाल्ड ट्रंप को भी ज़बरदस्ती वहाँ से निकाला गया।
تو مور اور لیس جو ہے نا یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر بھی جو چارجز ہیں وہ بھی اسی طرح کے ہیں جس طرح عمران خان نیازی صاحب کے خلاف ہے. تو یقینی طور پر ان کا کمپیریزن یہ بنتا ہے. اور باقی ان کا سیکرٹریٹر بھی ان کا ایک ہی ہو سکتا ہے کیونکہ عمران خان نیازی کے سسرالی ان کا بڑا جو ہے نا یہ کرنا اپنے سابق سسرالی تو ان کا امریکہ کے اندر جو ہے نا بہت بڑا اثر و رسوخ ہے اور اس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر ان کا بڑا اثر و رسوخ ہے. تو ان کا سیکرٹریٹر بھی جو ہے نا یہ ایک ہو سکتا ہے. اب آ جاتے ہیں بی بی شہید کی طرف. کیونکہ پاکستان پیپل پارٹی میں ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں پاکستان پیپل پارٹی نے ہمیشہ دور پر نظر رکھی ہے, مستقبل کے اوپر نظر رکھی ہے. انہوں نے وقتی فائدے کے اوپر نظر نہیں رکھی, اپنے فائدے کے اوپر نظر نہیں رکھی. انہوں نے یہ ہمیشہ جو ہے نا انہوں نے پالیسیاں اس طرح کی بنائی ہیں جس کا دورس نتائج ہوں. محترمہ بے نظیر بھٹو 1988 کے اندر جو ہے نا یہ پہلی خاتون وزیر اعظم بن کر انہوں نے اقتدار سنبھالا. اقتدار بھی ان کو لولا لنگڑا دیا گیا کیونکہ ضیاء اللہ کی اسٹیبلشمنٹ تھی. بی بی نے اقتدار لیا, کس وجہ سے لیا خیر یہ ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے. تو بی بی کی حکومت ختم کر دی گئی, عدالت کے اندر ان کو ریلیف نہیں ملا تو ان کو جناب نظریہ ضرورت کے تحت ان کی حکومت بحال نہیں کی گئی. دوسری حکومت بھی ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا کہ ان کی حکومت بحال نہیں ہوئی. جبکہ میاں صاحب کی جب 2 دفعہ حکومت ختم کی گئی, دونوں دفعہ جو ہے نا ان کی حکومت جو ہے نا یہ بحال کر دی گئی. تو بی بی نے چونکہ بی بی نے یہ عدالتوں کے اندر سے یہ فیصلے ہوئے تھے تو بی بی نے ایک اکاؤنٹیبلٹی کا غالباً اگر میں غلط نہیں کیونکہ مجھے یہ جو ہے نا اس واقعے کے اندر اس کا صحیح سن یاد نہیں, اگر میرے ویورز کو کوئی سن یاد ہے تو وہ کریکشن کر سکتے ہیں. یا تو 1990 کا تھا تو یا 1997 تھا. میرا زیادہ میں انکلائنڈ 1997 کے اندر جب بی بی کی حکومت ختم کی گئی وزیر اعظم ہاؤس کے اندر انہوں نے اپنا پریس کانفرنس کی. پریس کانفرنس کے اندر وہ خطاب کر کے انہوں نے بولا کہ میں ایک اکاؤنٹیبلٹی بل لانا چاہتی تھی. پریزیڈنٹ اس کے حق میں تھا. وہ اکاؤنٹیبلٹی بل یہ تھا کہ جہاں پر یہ سیاستدانوں کا یہ احتساب ہوتا ہے یا جرنلز کا بھی ہو, ججز کا بھی ہو اور جرنلسٹ کا بھی ہو, ہر طبقہ فکر کے بندے کا, بزنس مینز کا بھی یہ احتساب ہی ہونا چاہیے. یعنی کہ ایکویلٹی کے لیے وہ آگے چلنا چاہتی تھی بی بی. یعنی کہ بنیادی طور پر انہوں نے یہ بھی بولا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک یعنی کہ جو ججز ہیں وہ عوام کے منتخب پرائم منسٹر کو یہ گھر بھیج دیں, منتخب حکومت کو گھر بھیج دیں اور وہ کسی کے سامنے یہ جواب دہ نہ ہو. ان کا کنڈکٹ جو ہے نا وہ ان کے کنڈکٹ کے اوپر ہم بات نہ کر سکیں. 18ویں ترمیم کے اندر جب بی بی نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا اس کے اندر بھی انہوں نے کیونکہ اس وقت یہ جب بی بی نے 1997 کے اندر جب یہ چیز بولی اپنی پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے بولا کہ میاں صاحب یہ نہیں مانے تھے کیونکہ بی بی جو احتساب اکاؤنٹیبلٹی کا جو ہے نا وہ بل لانا چاہتی تھی. میاں صاحب نے مخالفت کی, بی بی کی حکومت جو ہے نا یہ ختم ہو گئی. اس وقت بھی میاں صاحب نے جو ہے نا یہ جوڈیشری کی گود میں بیٹھے تھے, اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھے تھے. انہوں نے ملک کے لارجر انٹرسٹ کے لیے فیصلہ نہیں کیا. تو خیر میاں صاحب کی حکومت بھی ختم ہوئی, جلا وطن ہوئے. پھر جلا وطن ہوئے ایگریمنٹ کر کے 10 سال کا چلے گئے جیسے وہ کاری کرتے رہے ہیں. بعد میں انہوں نے اقرار بھی کیا 5 سال کا بعد. خیر یہ بھی ایک لمبی سٹوری ہے. بی بی نے ان کے ساتھ سی او ڈی کیا. سی او ڈی کے اندر انہوں نے پھر جوڈیشل ریفارمز کا اس کے اندر رکھا اور کانسٹیٹیوشن کوڈ کا بھی انہوں نے رکھا. 18ویں ترمیم آئی, صدر آصف علی زرداری صاحب نے 18ویں ترمیم جو ہے نا وہ کی. اس کے اندر جوڈیشل ریفارمز کا ذکر کیا کہ یہ ججز کی تقرری پارلیمنٹ کے ذریعے ہوگی. پارلیمنٹ کے ذریعے اگر ججز کی تقرری ہوگی تو پولیٹیسائز جج نہیں لگ سکتے. جس طرح یہ کہ انہوں نے عمران خان نیازی صاحب کے لیے دور حاضر کے اندر انہوں نے پلانٹ کیے ہیں اور وہ اپنا رنگ ڈنگ وہ دکھاتے رہتے ہیں. یہ حالیہ فیصلہ جو ہے نا یہ اس کی ایک بہترین مثال ہے جو مخصوص نشستوں والا تھا. اس وقت میاں صاحب جو ہے نا افتخار چودھری کے عشق کا بھوت سابق چیف جسٹس کے میاں صاحب کے سر پر سوار تھا. تو افتخار چودھری نے ان کو بولا کہ اگر آپ یہ جوڈیشل ریفارمز کو جو ہے نا یہ آپ 18ویں ترمیم سے نکالیں گے نہیں تو ہم تمام 18ویں ترمیم کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیں گے. پیپلز پارٹی کے ساتھ اور کچھ چوائس نہیں تھی. انہوں نے 19ویں ترمیم لا کر تو جوڈیشل ریفارم جو ہے نا وہ وہاں سے نکال لی اور پھر یہ سپریم جوڈیشل کونسل وغیرہ یہ سارا اس کا یہ چکر ہوا. اگر اس وقت بھی میاں صاحب جو ہے نا یہ عقل مندی کرتے, اگر یہ جہالت نہ کرتے میاں صاحب کی سیاسی جہالت سوری ٹو سے, تو آج پاکستان کے اندر جوڈیشل ایکٹیویزم نہ ہوتا. پھر نگرانوں کو یہ آ جاتی ہے میاں شہباز شریف کی صاحب کی حکومت جو 16 ماہ کی حکومت تھی نو کانفیڈنس کے بعد. تو اس کے اندر بھی جو ہے نا انہوں نے بندیال صاحب کے سامنے انہوں نے سرنڈر کر کے
जस्टिस गालबन वही मेरा ख्याल है शायद नाम है, अगर मैं नाम नहीं भूला तो आयशा मलिक। तो ये उन्होंने जो है ना जूनियर जजेस को जो है ना ये प्लाट किया, और आज यही जजेस जो है ना ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरते सर बने हुए हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट की कहने का मकसद ये है कि इस्टेब्लिशमेंट की जमात चाहे नून लीग हो चाहे पीटीआई हो, उनका तर्ज अमल एक ही होता है, वक्ती फ़ायदे के ऊपर वो नज़र रखते हैं, लॉन्गर टर्म के ऊपर वो नज़र नहीं रखती। आज मियां नवाशी साहब को आज़म नज़ीर तारड़ ने ये मशवरा दिया है कि ये जो मखसूस नशस्तों का ये फैसला आया है इसको पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस करेंगे। यकीनी तौर पर इसको डिस्कस करना चाहिए, और बैकआउट मुस्लिम लीग नून को इसके ऊपर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जजों ने ये मिसकंडक्ट किया है, और इसको पार्लियामेंट के अंदर ज़ेर बहस लाना चाहिए। और अगर पार्लियामेंट चाहे तो इसको स्ट्राइक डाउन भी कर सकती है। जब ये रिवीजन में जाएगी तो उनके पास एक अच्छा खासा मवाद होगा, तमाम पार्लियामेंट उनकी बैक के ऊपर खड़ी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे वीडियो को वॉच करने का।